اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، جامعہ سلیم میں شعبہ تدریس سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، اللہ پاک ان کے علم میں بھی برکت عطا فرمائے۔ جو ان کے پاس اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں، درس نظامی حاصل کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کے علم میں بھی عمل میں بھی بہت زیادہ برکت عطا فرمائے۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا محبوب قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں، پھر انشاءاللہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے، کس شخصیت پر آج ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج حضرت؟ خیریت؟ الحمدللہ رب العالمین، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ماشاءاللہ سے آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، اور آج آپ کی جو ڈریسنگ ہے اللہ پاک نظر بد سے بچائے، بہت پیارے لگ رہے ہیں جی، اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ حضرت جیسا کہ آپ تو جانتے ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے، ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ آج ہم جس شخصیت پر گفتگو کر رہے ہیں، یقین جانیے ان کی شخصیت بہت ہی بلند ہے۔ اللہ نے انہیں بڑی عزت عطا فرمائی، اللہ نے انہیں بڑا مقام عطا فرمایا۔ ان کے چاہنے والے اربوں خربوں پوری دنیا میں بستے ہیں۔ جب سے ان کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے تب سے لے کر آج تک کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں ان کے چاہنے والے ہیں۔ اللہ کریم ان چاہنے والوں کے ساتھ ادھر آپ کی ایک اور بات میں اضافہ کروں گا، چاہنے والوں کے ساتھ ان کے فالوورز بھی، ان کے فالوورز، بالکل جی، ان کے مسلک کے ماننے والے بھی، بے شک ان کے مسلک کے ماننے والے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ لقب ہے، یہ لقب انہیں کہاں سے ملا یہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اور ان کا اصل نام کیا تھا یہ بھی جانیں گے، ان کی تعلیم کے حوالے سے ہم جانیں گے، اور انہوں نے کس انداز میں دین اسلام کو فروغ دیا، دین اسلام کو پھیلایا، مختلف اوقات میں مختلف مقامات پر اور مختلف انداز میں، اس پر آج ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں، باقاعدہ موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ علامہ صاحب، میں چاہوں گا امام اعظم ابو حنیفہ، امام بھی لقب ہے، اعظم بھی لقب ہے، ابو حنیفہ ایک نام کی طرف جاتا ہے، کہ تینوں نام، تینوں لقب یہ کس طرح کس کی طرف سے عطا ہوئے، ارشاد فرمائیے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ہاں سبحان اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی اس چینل کا کہ الحمدللہ یہ چینل جو ہے وہ بار بار ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ کر ان کے پاس اور ان تک جو ہے وہ دین متین کی جو صحیح تعلیمات ہے وہ پہنچا سکیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں، اور الحمدللہ میں اس بات کا بھی شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے میں نے پچھلی بار بھی شاید اپنی گفتگو میں یہی بات رکھی تھی کہ آپ، میں جب بھی آتا ہوں ماشاءاللہ آپ ہمیشہ میری تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس طرح ہم ظاہر میں نظر آتے ہیں ہمیں حقیقت میں باطن کا بھی ویسے ستھرا بنائیں، آمین آمین۔ اور بہت شکریہ آپ کا بھی کہ میں جب آتا ہوں آپ اتنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں میری۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع بہت ہی ایک ایسی شخصیت دین متین کی، دین اسلام کی، کہ جو بڑی اہمیت کی حائل شخصیت ہے، اور جن کی قربانیوں کے حوالے سے اگر ہم ذکر کریں دین متین کے حوالے سے تو ان کی اتنی قربانیاں ہیں کہ اس کو جو ہے وہ شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اور خاص طور پر جو آپ کی خاص قربانیاں ہیں وہ فقہ اور حدیث کے اندر جو آپ کی مہارت اور آپ کی جو قربانیوں کا معاملہ ہے اس کا تو کم سمجھنے کوئی مثال ثانی ہی نظر نہیں آتا۔ اور آپ ایک ایسے بزرگ ہیں کہ جن کو بچہ بچہ جانتا ہے، اور صرف آپ کے چاہنے والے پاکستان ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ کو جو ہے وہ ان کے فالوورز نظر آئیں گے، ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار نظر آئیں گے، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ چاہنے والے ان کے نظر آئیں گے۔ اور پھر بڑے بڑے اکابر بزرگ وہ باقاعدہ ان کی عقیدت مندی کے اندر نظر آئیں گے، بڑے بڑے، یعنی جنہوں نے اگر مسلک کو فالو کرا، جنہوں نے اگر ائمہ میں سے کسی ائمہ کو فالو کرا ہے تو وہ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ
حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فالو کیا ہے، اور آپ کی وہ شخصیت ہے کہ آپ امام اعظم بھی ہیں، امام الائمہ بھی ہیں، آپ امام الفقہ بھی ہیں، کہ فقہ کے بھی آپ بہت بڑے امام ہیں. اور پھر ہمارے لوگ بہت سارے کہ دیکھیں آپ اس کو تھوڑا سا اس تناظر میں سمجھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری، اس میں بھی یہ حکم ارشاد فرمایا. سب سے پہلے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو. اب اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو حکم دیا ان کو بجا لاؤ، جن کاموں سے روک دیا ٹھہر جاؤ. اب فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یعنی مراد کیا ہے؟ قرآن مجید نے ہمیں سمجھایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کچھ تمہیں دے دیں اس سے لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ. قرآن نے سکھایا. پھر اگلا اسٹیپ بھی قرآن نے سکھایا، کیا میچنگ ہے ماشاءاللہ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ ان لوگوں کے تابع ہو جاؤ، ان لوگوں کے حکم ماننے والے ہو جاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع میں رہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے فروغ عمل کے اندر مصروف رہتے ہیں. تو یہ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے. تو آج ایک بہت بڑا سوال ہے ہمارے لوگوں کا کہ یہ جو آپ لوگوں نے ائمہ اربعہ کے اعتبار سے جو آپ نے ہم ان ائمہ اربعہ کی اقتداء کر رہے ہوتے ہیں، یہ اقتدائیت کہلاتی ہے، جو آپ مقلد ہیں، یہ کہاں سے حکم ہے؟ کس نے کہا ہے؟ قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اس کے بعد اگر کسی کی اطاعت کرنی ہے تو اس کے ان نیک لوگوں کی اطاعت کرنی ہے کہ جنہوں نے قرآن سے استنباط کیا، جنہوں نے حدیث سے استنباط کیا، جنہوں نے فقہ سے استنباط کیا، جنہوں نے صحابہ کی تعلیم سے استنباط کیا، جنہوں نے اہل بیت کی اطہار کی تعلیم سے استنباط کیا. اگر آپ کو کسی کو ماننا ہے تو ان لوگوں کو ماننا ہے. اب انہی ماننے والے لوگوں میں ایک بہت ہی اپنے وقت کے جدید مجتہد، اور آپ دیکھیں ایسے مجتہد ہیں کہ آپ کے زمانے کے بعد جو یہ مجتہد کے دروازے بند ہوئے ہیں نا امام اعظم کے بعد، آج تک کھلے نہیں ہیں کسی اور کے. کھلے سب کے لیے ہیں. ادھر یہ بات بھی میں ناظرین کو سمجھاتا چلوں، مقام حاصل نہیں کرتے آپ علم کے وہ مقام پر تو پہنچے. یہاں تک کہ امام اعظم کی، جیسے ابھی ہم انشاءاللہ آگے علمی حوالے سے گفتگو کریں گے، بس ایک مثال سمجھا کر آگے چلوں گا کہ ایک مرتبہ ایک شخص امام اعظم کے شاگرد کے پاس آیا، امام اعظم کے شاگرد کے پاس، اور شاگرد کو آ کر کہنے لگا کہ جو ہے کوئی ایسی تذکرہ چھڑا اور کوئی بات ہوئی، تو کہنے لگا یہ بات امام اعظم سے پوچھیں چل کر کہ یہ قرآن کے اندر ہے، کا ایسی غلطی بھی مت کرنا، یہ تمہیں وہ بات بھی قرآن سے ثابت کر کے دکھا دیں گے. علم کا وہ معیار تھا، اور کیسا معیار تھا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے، یہ دوستی ہوتی ہے، یہ دوستی ہوتی ہے، اور دوستی کس حد تک کی تھی کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جہاں پر مسلمانوں کے لیے تراویح کے اندر ایک رمضان میں قرآن ختم کرنا بھاری ہوتا ہے، ایک قرآن مجید کی تلاوت سننا بھاری ہوتی ہے، آپ وہاں پر رمضان کے اندر 60 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. ایک صبح دن میں ختم کرتے تھے، ایک رات کے اندر ختم کرتے تھے. یہ وہ امام ہیں کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ فجر کا وضو کرتے ہیں اور اسی وضو سے رات بھر عبادت میں گزارتے ہیں، اور اتنی عبادت میں مصروف رہتے ہیں کہ صبح فجر کا وقت ہو جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں لگتا کب فجر کا وقت ہو گیا. وہی رات کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بھی ادا کر لیا کرتے، یعنی فجر عشاء میں وضو کرا، رات بھر عبادت میں رہے، اور صبح فجر کی نماز. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ائمہ کی خصوصیت کہ صرف علم کی طرف بڑھے، اجتہاد کی طرف بڑھے، علم حاصل کرنے، حصول علم کی طرف بڑھے، تو اپنے آپ کو صرف خاص نہیں کرا کہ اب صرف ہم نے علم حاصل کرنا ہے، علم تک محدود رہنا ہے. نہیں، وہ علم حاصل کرنا ہے جس کو ہم نفع بخش علم کہتے ہیں. اور علم حاصل کرنے کی کیفیت کیا ہے کہ دن بھر اپنے طلباء کو علم پڑھاتے ہیں، علم دین کے عمل میں مصروف رہتے ہیں، تو رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ذریعے قرب بھی حاصل کرتے ہیں. بے شک. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام عنایت کرتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یہ دروازے کھولتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ آنکھوں کے آگے پردے ہوتے ہیں ان پردوں کو ہٹاتا ہے. پھر جب وہ پردے ہٹتے ہیں نا تو پھر یہ کیفیت آتی ہے کہ ان کے سامنے اگر جاؤ گے تو یہ قرآن سے تمہیں بھی ثابت کر کے دکھا دیں گے تمہارا ذکر قرآن کے اندر کہاں ہوگا. بالکل. اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ نے ایک بڑا مقام عطا فرمایا. علم کی اگر ہم بات کریں، ان جیسا ہمیں اس کے بعد
اس دور کے بعد حضرت کے دور کے بعد سے اب تک کوئی ایسا علم والا نہیں ملتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ عالم دین تو بہت آئے، بڑے بڑے نام آئے ہیں، تو امام اعظم کو کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کچھ شفقت والا سلسلہ رہا ہے یا بس ان کی اپنی محنت تھی؟ کیا فرماتے ہیں؟ امام اعظم علیہ رحمہ آپ کے تھوڑا سا تعارف پیش کروں گا تو آپ سمجھ جائیں گے. آپ کا نام نعمان بن ثابت ہے، ابو حنیفہ آپ کا لقب ہے، جیسے ہم ابو حنیفہ دونوں نام سے بڑے مشہور ہیں. ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے، آپ کی کنیت ہے، آپ کے بیٹے کا نام تھا، اور آپ کا لقب امام اعظم ہے. تو شاید ہماری بہت سارے ناظرین آپ کے نام سے واقف نہیں ہوں گے نعمان بن ثابت، لیکن ہر شخص کو امام اعظم ابو حنیفہ کا پتہ ہوگا. کیوں؟ اور پھر آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ اگر کوئی شخص صحیح العقیدہ ہے اور اہل سنت کا یہ ایک خاص کہہ لیں کہ حسن ہے کہ ہم پیروی ہم جو ہے چاروں اماموں کو ہیں. امام اعظم کو بھی مانتے ہیں، امام مالک کو بھی مانتے ہیں، امام شافعی کو بھی مانتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کو بھی مانتے ہیں. لیکن اہل سنت کا خاصہ یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر فالو کسی ایک کو کرتے ہیں. اور کہ ہم کیونکہ زیادہ تر ہمارے یہاں جو پاکستان ہندوستان کے اندر جو اسکول آف تھاٹ پایا جاتا ہے وہ حنفی اسکول آف تھاٹ پایا جاتا ہے. امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت کے ماننے والے پائے جاتے ہیں. اس لیے یہاں پر بہت زیادہ آپ کو اقتدا اور پیروکار جو نظر آئیں گے وہ امام اعظم کے پیروکار نظر آئیں گے. اور امام اعظم کی جس طرح آپ نے بات کی تو آپ جو ہے اس زمانے کے بزرگ ہیں کہ آپ کا جو سن ہجری آتا ہے وہ 80 کے دور کی سن ہجری آتی ہے، اور آپ کوفہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں. کوفہ شہر اس زمانے کے اندر بڑا مشہور تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو دارالخلافہ بھی اسی شہر کو بنایا تھا. اور آپ کی اور آپ کے خاندان کی تو آپ بات کرتے ہیں، آپ کے خاندان کی اہل بیت کے ساتھ محبت کا اس قدر ذکر آتا ہے کہ حضرت نعمان بن ثابت جو آپ کے والد ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کئی بار حضرت علی سے جا کر خود مل چکے ہیں. حضرت امام اعظم کے جو والد ہیں وہ حضرت علی سے مل بھی چکے ہوں. اور ایک روایت جو میں نے ابھی مطالعے کے اندر پڑھی اس میں یہاں تک کہ لکھا تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ تو حضرت علی کی بارگاہ میں جا کر بڑا جیسے آج کے زمانے کے اندر ایک میٹھا ہوتا ہے اور ایک اسپیشل ڈیلیشیس ہوتا ہے جو بہت مہنگا ترین ہوتا ہے، وہ بھی حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کرا تھا. جسمانی طور پر روحانی طور پر یہ جسمانی طور پر میں آپ کو 80 سن ہجری کی بات کر رہا ہوں. حضرت نعمان بن ثابت 80 سن ہجری کے بزرگ ہیں، اور آپ وہ بزرگ ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے بیک وقت 4 صحابہ سے باقاعدہ آمنے سامنے بیٹھ کر تعلیم حاصل کی. سبحان اللہ. حضرت انس سے آپ نے، حضرت سعد بن سہیل اور 2 صحابی اور ہیں جن سے آپ نے باقاعدہ آپ نے ان کے سامنے آپ نے ان کے سامنے دوزانہ تلمس بھی طے کیا ہے، اور آپ نے ان سے علم بھی حاصل کرا ہے، اور ان سے ڈائریکٹ نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی سیکھی ہے. آپ اتنے دور کے پرانے بزرگ ہیں. اور آپ کا جو یہ علمی سفر ہے، یہ علمی سفر کس طرح شروع ہوا کہ آپ کا تعلق تو ایک دینی گھرانے سے تھا. آپ نے ابتداً تو دین کی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد آپ تجارت کی طرف بڑھ گئے. آپ نے دنیاوی اس کو چھوڑ کر آپ ایک تجارت کی طرف اور دنیاوی تجارت میں مشغول ہو گئے. جب آپ ایسی تجارت میں مشغول ہوئے تو اس زمانے کے ایک بڑے مشہور بزرگ کہ جہاں سے آپ کی زندگی کا یہ سارا سفر پلٹا ہے، وہ بزرگ اپنے مدرسے کے اندر بیٹھ کے سبق پڑھا رہے تھے. امام اعظم جب اس مدرسے کے قریب سے گزرے تو آپ کو ان بزرگ نے آواز دی اور اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، کہاں جاتے ہو، یہ سوال کیا. امام اعظم نے فرمایا میں جو ہے وہ کاروباری غرض سے جو ہے وہ جا رہا ہوں. تو امام اعظم کے ان استاد نے پوچھا میں آپ سے یہ سوال نہیں کرتا کہ آپ کہاں جاتے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں آپ علم حاصل کرنے کہاں جاتے ہیں. میں کاروباری مصروفیت کا نہیں پوچھ رہا کہ ابھی آپ کا ارادہ سفر کہاں کا ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ علم کے حاصل کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں. آپ نے فرمایا اس لیے تو میں کوئی اتنا زیادہ خاص اہتمام نہیں کرتا. تو اس کے بعد جو آپ کے لیے آپ کے ان استاد نے جو جملے ارشاد فرمائے وہ جملے بڑے خوبصورت جملے تھے. آپ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ آپ کے بارے میں آپ کے استاد نے فرمایا جو آپ کو بھیجا گیا ہے، آپ جو یہاں پر آئے ہیں وہ کس لیے آئے ہیں؟ آپ علم دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم کی جستجو کے لیے، علم کی بیداری کے لیے، لوگوں کو علم سے نفع پہنچانے کے لیے پیدا کیا. جب آپ نے اپنے بزرگ کی یہ گفتگو سنی، وہ گفتگو آپ پر ایسی اثر کر گئی کہ آپ نے اپنا کاروباری سفر کو وہیں ختم کرا
اور وہاں سے جو ایک علمی سفر شروع کرا ہے جی، اور پھر وہ علمی سفر کہاں تک سفر جاری رکھا کہ خود امام اعظم یہ فرماتے ہیں، امام اعظم کا یہ قول ہے کہ اگر ابو حنیفہ کو وہ صحبت جو حضرت امام جعفر صادق کی نہ ملتی تو یہ ابو حنیفہ برباد ہو جاتا، اللہ اکبر، اللہ یہ ابو اکبر. حنیفہ برباد ہو جاتا. اچھا، ان کو صحبت رہی ہے حضرت امام جعفر صادق کی بھی صحبت سبحان رہی ہے. اللہ. اور پھر اس زمانے کے اندر کئی اور صحابہ کرام اور حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے آپ کی مناقب پر ایک کتاب لکھی. اس کے اندر تو وہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم علیہ رحمہ کو، جیسے میں نے ابھی آپ کو 4 کے بارے میں بتایا نا، انہوں نے تو ایک جگہ پر ذکر کرا کہ آپ کی 7 صحابہ کرام سے باقاعدہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور انہوں نے پھر ان 7 کے نام بھی بیان فرمائے، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن ابی اوف، اور یہ دونوں صحابی کوفہ میں تھے، حضرت سہل بن سعد، اور ساتھ ہی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ جو مکے میں موجود تھے. آپ نے ان سے بھی جا کر ملاقاتیں کی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سماعت کی ہے. واہ جی واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت شان، کیا خوبصورت مقام، کیا خوبصورت سلسلہ ہے. الحمدللہ. اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ٹوٹے پھوٹے کلمات کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شان میں بیان کرنا قبول فرمائے. ہم کوشش کریں گے کہ اسے ہم کنٹینیو رکھ سکیں اگر اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی. میں علامہ صاحب پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، آپ کا بہت مشکور ہوں آپ کی تشریف آوری کا. اللہ پاک جزائے خیر. جی آپ نے اگر کبھی موقع دیا تو ابھی تو ہم حضرت کے نسب اور ابتدائی اس حوالے سے ہی تھے. انشاءاللہ آئندہ پھر ہمیں موقع ملا تو ہم اس موضوع کو اور آگے بڑھاتے ہوئے کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. اللہ کریم آپ کے علم میں، عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. علامہ صاحب، اتنی خوبصورت ہستی کا ذکر ہو رہا تھا، یقیناً وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کا سلسلہ تھا. سرکار دو عالم نے یقیناً انہیں کتنی مرتبہ دیدار بھی کرایا ہوگا. اللہ پاک ہمیں بھی حضور کا دیدار عطا فرمائے. ہم یہ ایک کلام، نعتیہ کلام پیش کر رہے ہیں اور یہ ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں. اور آپ سب سے گزارش ہے ناظرین اکرام، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. پروگرام اختتام نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہو جائے گا. آپ سب سے گزارش ہے درود شریف پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، بز میں آخر کا شم میں فروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. بے شک جن کے طلبوں کا دھوبن ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے، اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے، کتنے دیے جل گئے
جل کر پھر بجھ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ بے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔